السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ برادران اسلام، میں سیدھے اپنے موضوع پر پہنچ جاتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اہل الحدیث کون ہے۔ تو اہل الحدیث ہم تاریخ وغیرہ کے ناحیے سے جانے بغیر اس ناحیے سے جانتے ہیں کہ اہل الحدیث کا منہج کیا ہے، اہل الحدیث ان کا طریقہ کیا ہے، اور آج کے دور میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں جن کا منہج یا جن کا طریقہ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بہت سارے جماعتیں آج ہمارے درمیان ہیں۔ لیکن اہل الحدیث یہ جو جماعت ہے، تو اس جماعت کا منہج کیا ہے، اس جماعت کا طریقہ کیا ہے دینی اعتبار سے، آج ہم اس کو جانیں۔ اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اتنی ساری جماعتیں جو موجود ہیں ہمارے پاس، ہمارے درمیان، وہ کون سی جماعت ہے جو صحیح طریقے کے پر عمل کر رہی ہے، جس کا صحیح عقیدہ ہے اور جس کا طریقہ صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے۔ اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا علم نہیں رکھتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم اشکال میں پڑ جائیں گے اور کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی گمراہی میں پڑ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا، تو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْكُمْ جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ جب زمین پر اللہ رب العالمین ان دونوں کو اتار رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جب تمہیں زمین پر اتارا جا رہا ہے تو تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میری ہدایت کی اتباع کی جائے۔ آخر وہ ہدایت ہے کیا؟ آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اقوام دنیا میں آئے، جتنی امتیں آئی، سب کو یہی کہا گیا کہ تم میری ہدایت کی اتباع کرو، میری ہدایت کی پیروی کرو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ آخر وہ ہدایت ہے کیا؟ وہ ہدایت آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے بتلایا اس آیت میں کہ قرآن مجید جو کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کی باتیں بتلائی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کا کام دیتی ہے، یعنی اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اس ہدایت کی تعلیم دیتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے امتوں کو بتلایا کہ تم میری ہدایت کی پیروی کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ کیا کتاب ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس ہدایت کے بارے میں کہا وہ ہدایت ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے، وہ ہدایت قرآن مجید ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے تھام لو، تم جماعتوں میں فرقوں میں مت بٹو، الگ الگ مت ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کو پیش کر اس آخر میں فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا یہاں پر کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہدایت ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس کی اتباع کرنے سے انسان کو کامیابی ملے گی۔ اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو وزنی چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ کہ ہدایت دینے والی چیزیں ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کی اتباع کی جائے تو گویا وہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین جس ہدایت کی بات کر رہا ہے وہ آدمی اس ہدایت کو پالے گا۔ اور اسے پتہ چلا کہ ان دونوں کی اتباع ضروری، صرف قرآن کی اتباع کرنا کافی نہیں ہے، حدیث کو اگنور کر دیا آپ نہیں، یا کوئی آدمی صرف حدیث کو اپنا لیا قرآن کو اگنور کر رہا نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں رسی کا جو تذکرہ کیا، حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس سے مراد دونوں چیزیں مراد ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی اتباع کرنا اور ان دونوں کو فالو کرنا حقیقی معنوں میں وہی ہدایت ہے، اور اسی آدمی کو ہدایت ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں نبی رسول جو چیزیں تمہیں بتا رہے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں تم اسے اپناؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی تمہیں جن چیزوں سے روک رہے ہیں، رسول تمہیں جن کاموں سے منع کر رہے ہیں تم ان سے بچ جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان کو جو ہے ہدایت نہیں ملنے والی، انسان کو کامیابی نہیں ملنے والی میرے بھائیو۔ اب یہ جو اہل الحدیث کا جو منہج ہے وہ یہی منہج ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ صرف کتاب اللہ کی اتباع نہیں یا پھر سنت رسول صرف اس کی اتباع نہیں، بلکہ دونوں کو لے کر چلتے ہیں، اور ان دونوں کے مقابلے میں دنیا میں آنے والی جو دوسری شخصیات ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے امام کیوں نہ ہوں، ہم ان اماموں کی جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ان کی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے میچ کرتی ہیں، ملتی ہیں تو ہم لیتے ہیں، اگر ان کی کوئی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت میں جہاں نظر آتی ہے تو پھر ہم نہیں لیتے۔ یہی اہل الحدیث کا جو ہے منہج ہے، یہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے، اور یہی مطلوب ہے شرعی اعتبار سے کہ آپ صرف قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، ہم دین کو علماء سے سمجھتے ہیں، ہم دین کو سلف سے سمجھتے ہیں، یہ صرف اس وقت تک جب تک کہ ہمارے علماء کی یا سلف کی جو بھی باتیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، اگر ان کی کوئی بات قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی ہے تو ہم اس بات کو نہیں لیتے۔ اور یہ بات سلف ہمارے علماء نے بھی یہی بات بتلائی، انہوں نے ایسا نہیں یہ کہا کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تم اس کو اب مان لو، نہیں، ان لوگوں نے بھی اس بات کی وصیت کی کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ملتی ہیں تو ان کو لو، اگر نہیں ملتی ہیں تو تم اس کو چھوڑ دو۔ بلکہ بعض ائمہ نے، بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر ہماری کوئی بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکراتی ہے تو تم ہماری بات کو لے کر پھینک کر دیوار پر مار دو۔ اتنا انہوں نے پیش کیا۔ تو ہمارا یہی منہج ہے اہل الحدیث کا کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو اور اسی کی جو ہے اتباع کرو۔ میرے بھائیو، قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کیوں قرآن اور حدیث کے خلاف کسی عالم یا کسی امام کی بات کو ہم نہیں لیتے؟ میں کہہ رہا ہوں مخالفت میں، قرآن حدیث سے ملتی جلتی بات ہے تو لیں گے،
لیکن قرآن اور حدیث کی مخالفت میں کسی چاہے کتنے بڑے آدمی کیوں نہ ہو ہم ان کی بات کیوں نہیں لیتے؟ کیوں قرآن اور سنت ہی کی اتباع ضروری ہے۔ آئیے میں کچھ باتیں اس کی کچھ وجوہات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف صاف بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین نے جس وحی کو نازل کیا آپ صرف اس وحی کی اتباع کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے جو نازل کیا جا رہا ہے، جو وحی نازل ہو رہی ہے، صرف تم اس وحی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تم اس وحی کے علاوہ دنیا میں چاہے وہ کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے آدمی کیوں نہ ہو، تم ان کی اتباع مت کرو، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اب وحی سے کیا مراد؟ کیا وحی سے مراد صرف قرآن ہے یا حدیث بھی شامل ہے؟ ہاں، وحی میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، دونوں وحی ہیں۔ بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صرف قرآن وحی ہے یا پھر حدیث جو ہے اس کا گریڈ کچھ کم ہے۔ بعض لوگوں کے پاس یہ تصور ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث عمل کے اعتبار سے یا پھر دلیل کے اعتبار سے دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، قرآن تھوڑا سا اونچا اور حدیث تھوڑے سے نیچے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث دلیل کے اعتبار سے اور حجت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ایکول ہیں، ان دونوں میں سے کچھ بھی اب نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دونوں وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں احادیث میں جو بھی باتیں بتلائی ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی کے حکم کے خلاف ہو نہیں سکتی اور اللہ کی وحی کے خلاف ہو نہیں سکتی، تو پھر قرآن اونچا کیوں اور حدیث تھوڑا سا نیچا کیوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس غلط تصور ہے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا ہے نماز میں سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ ان کے پاس دلیل، وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو آپ کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو۔ اللہ نے یہاں پر کہا صرف سنو نہیں، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یہ کہا۔ تو کہتے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے کیوں پڑھیں؟ ہمیں تو خاموشی سے سننا چاہیے، ہمیں جو ہے امام کی صرف اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں پڑھیں؟ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت ہو تو ہمیں جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے ان کے پیچھے، بلکہ خاموشی سے سننا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الگ سے کہا کہ جو آدمی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ عام حکم ہے، قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو خاموشی سے سننا، غور سے سننا، یہ عام حکم ہے، ایکسپٹ سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے نماز میں۔ اگر آدمی کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ گرچہ حدیث صحیح ہے لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، خاموشی سے سنو، حدیث میں ہے کہ جو ہے پڑھنا ہے، تو اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کلیش ہے قرآن اور حدیث میں۔ جب اس طرح کا کلیش نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہم اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو کلام ہے، ہم اس کو پریفر کرتے ہیں، ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جو حدیث ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا ان کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹ کہا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین جو وحی نازل کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کہا، یا پھر نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم وہ نہیں تھا جو آپ کے پاس ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے صرف اس کو مانو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی مطلب ہوا ان کا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہتے تھے وہ سب کچھ وہی تھا، سب کچھ وہی تھا۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں ہے۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں نبی اپنی منمانی اعتبار سے، اپنے اعتبار سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے،
ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی کے ذریعے انہیں جو کچھ بھی بتلایا گیا صرف وہی کہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیو، وحی کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، دونوں بھی ہیں، اور دونوں کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وحی جو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ جو کچھ بھی تم پر نازل کیا رہا اس کی اتباع کرو، قرآن اور سنت کی اتباع جو ہے اس لیے ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کیوں کرنا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی کتاب جو ہے ایسی نہیں ہے جس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ قرآن اور حدیث ہی جو کتابیں ایسی ہیں، جو ایسے جو ہے ہمارے پاس مرجع ہیں جس میں جو ہے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین قیامت تک کرے گا، اور حدیث کی بھی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، حق پر ہوگی قیامت تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جماعت حق پر ہوگی قیامت تک، تو وہ جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارے گی، تو اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت کرے گا قیامت تک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیو، کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ کسی بھی غلط کتاب میں جو ہے غلطی کے جو ہے کوئی بھی کتاب بچی ہوئی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر سامنے سے پیچھے سے کسی بھی اعتبار سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی بات بتلاتے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ سنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احادیث بتاتے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ تو مشرکین مکہ میرا مذاق اڑایا کرتے، وہ کہتے تھے کہ ارے بھائی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہو، یہ محمد تو جو ہے ایک عام آدمی ہے اور ان کی باتیں بھی تم لکھ رہے ہو۔ کہ محمد تو کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، وہ جو بھی کہیں گے تم لکھ لو گے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انہیں اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی زبان کی طرف، اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، تم لکھتے رہو، فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، کہ اس زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو ہے کہیں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالی ہو اور اس میں غلطی کا امکان ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ما یخرج منہ الا حق، کہ اس زبان سے، اس منہ سے حق کے علاوہ، سچائی کے علاوہ کوئی غلط بات نکلے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، تم لکھتے رہو، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کرنا ضروری ہے میرے بھائیو۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی اور چیز کی اتباع کرے گا، کسی اور عالم کی یا امام کی، صرف اسی کی بات کو مانے گا، تو اللہ نے صاف صاف بتلا دیا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، کہا اللہ رب العالمین۔ اگر آپ اللہ کی اور رسول کی اتباع نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، تو گویا آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کسی اور کی اتباع کرتے ہوئے سوچے سمجھے بغیر کہ اس آدمی نے، اس عالم نے یا اس امام نے کوئی بھی بات کہی ہے، اس نے دلیل دے کر کہی ہے یا بغیر دلیل کے اس نے کہا ہے، سوچے سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر آپ صرف آنکھ بند کر کے اس کی اتباع کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کی اتباع ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اپنے خطبات میں جب بھی تذکرہ کرتے تو بار بار کہا کرتے کہ تم اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہی کی اتباع کرنا، اسی کی اطاعت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین کلام جو ہے، جو سچی بات ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین کوئی گائیڈنس ہے، کوئی ہدایت ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بتائی ہوئی باتیں ہیں، وہ گائیڈنس سب سے بہترین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتاتے وشر الامور محدثاتها،
اور جو باتیں معاشرے میں گھڑی جاتی ہیں، نئی نئی باتیں کریٹ کی جاتی ہیں، وہ سب سے بری باتیں ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر وہ چیز، نئی چیز جو کہ ایجاد کی جاتی ہے، وہ سب کی سب گمراہی ہے، وہ سب کی سب انسان کو جو ہے جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اسی لیے بار بار کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں تذکرہ کرتے کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں۔ ایک اور چیز، کیوں کتاب و سنت ہی کی اتباع ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بدلہ ہمیں جو دے گا، اچھا بدلہ یا پھر ہمیں سزا جو دے گا، اس کی بنیاد یہی ہوگی کہ اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کی تھی یا نہیں۔ جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کیا اسے جنت ملے گی، جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف کچھ کام کیا تو پھر اسے جہنم ملے گی۔ یہ آیت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے بتلایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ پھر اللہ رب العالمین اس کو ایسی بہترین جنتوں میں داخل کرے گا کہ جو ہے وہاں پر بالکل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور بالکل ہر قسم کی نعمتیں اس کو ملیں گی، اور یہ حقیقی معنوں میں یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور شرعی جو حدود ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو حدود ہیں، ان حدود کو کراس کرتا ہے، پار کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے، تو فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن جو ہمیں بدلہ ملے گا، اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا تم فلاں امام کی اتباع کرے تھے کہ نہیں کرے تھے، اگر تم کیے تو جنت میں جاؤ، نہیں کیے تو تم جہنم میں جاؤ۔ فلاں عالم کی تم اتباع کیے کہ نہیں کیے، اللہ رب العالمین وہ نہیں پوچھے گا۔ اس حساب سے ہمیں جنت یا جہنم ملنے والی نہیں، ہمیں جنت یا جہنم میں جو ملنے والی ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی پیروی کی تھی کہ نہیں۔ اگر کیے تھے تو جنت، نہیں کیے تو جہنم، بس صاف صاف بتلا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس لیے کتاب و سنت ہی کی اتباع ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول ہی کی اتباع کرنا؟ فرمایا کہ یہود جو آئے دنیا میں، ان کے درمیان 71 جماعتیں تھیں۔ نصارہ جو عیسائی آئے، ان کے درمیان 72 جو ہے فرقے آئے۔ میری امت میں 73 فرقے آئیں گے، اس سے زیادہ فرقے آئیں گے، لیکن ایک ہی جماعت ہوگی جو کامیاب ہوگی، فرقہ ناجیہ، ایک ہی جماعت ہوگی جو کامیاب ہوگی اور وہ جنت کو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فالو کرتے تھے، صحابہ کرام جس کی اتباع کرتے تھے، وہ راستہ جو آدمی اپنائے گا، جو جماعت اپنائے گی، صرف وہ جماعت جنت کو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتلا دیا۔ اور وہ جماعت کون سی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپناتی ہے، اور یہی منہج، یہی طریقہ اہل الحدیث کا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور کتاب و سنت ہی کی اتباع کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور جب کبھی ہمیں بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، بلکہ آج ہم دیکھیں تو ہر مسئلے میں، شریعت کے ہر مسئلے میں اختلاف، شریعت کے ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ جب اختلاف ہمیں نظر آتا ہے تو کرنا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت کر فرمایا اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کی طرف جائیے، اور جا کر دیکھیے کہ جو وہاں کیا کہا گیا ہے۔ آپ ان سے پوچھ کر کے جو ہے اپنا عقیدہ یا اپنے عمل کو برباد مت کیجیے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آپ جائیں گے تو آپ سیفٹی زون میں ہیں، ورنہ پھر آپ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے جب کبھی کوئی جو ہے مختلف فی مسئلہ آتا ہے تو ایسے مسائل میں جو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہاں پہ دلائل دیکھنی چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا پھر عبادت کا مسئلہ، اس کو جو ہے فالو کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جتنے ائمہ دنیا میں آئے، میں آپ کو ان کے سلسلے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ چاروں امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ،
امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں اماموں نے کیا کہا، اور اس کے بعد ایک دو تین باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا لا یحل، میں ان کی عبارتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، لا یحل لأحد ان یأخذ بقولنا ما لم يعلم من این اخذناه۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کسی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہماری بات کو لے، ٹھیک ہے، ہماری بات کو لے لے، ما لم يعلم من این اخذناه، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ہم نے کہاں سے لیا، یعنی اس کی دلیل کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں، بس میری بات کو سن لیا یا میری بات کو پڑھ لیا، اس کو فالو کر لیا، یہ جائز ہی نہیں کہا انہوں نے۔ جب تک کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ میں یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے، میں نے اس کی دلیل جو ہے کیا لی ہے، کہاں سے میں نے اس مسئلے کو استنباط کیا ہے، اس کی دلیل میں نے کہاں سے پکڑی، جب تک آپ نہیں جانتے تو آپ میری بات نہیں لے سکتے۔ آنکھ بند کر کے صرف میری بات لینا جائز نہیں، یہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، اور انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ جو آدمی جو ہے میری دلیل جانے بغیر اگر میری بات کو لے کر کے فتویٰ دے رہا ہے تو یہ حرام ہے، کہا انہوں نے، حرام ہے اس آدمی پر جو میری دلیل جانے بغیر میری بات کو لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس کو دلیل ہی نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری دلیل صحیح ہے کہ غلط، اگر صحیح ہے تو لے لو، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ فرمایا فإننا بشر، ہم انسان ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہم انسان ہیں، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، آج ہم ایک بات کہیں گے لیکن کل کیا کریں گے، ہم جو ہے بات بدل دیں گے، کیونکہ آج ہمیں ایک دلیل ملے گی اس کے مطابق ہم ایک بات بتائیں گے، لیکن کل ہمیں لگے گا کہ یہ بات تو صحیح نہیں تھی جو ہم نے کل بتایا، دلیل صحیح ملے گی تو کل ہم جو ہے اس بات کو چھوڑ کر کے دوسری بات کو لے لیں گے۔ ہم ایک نارمل آدمی ہیں، ہم نبی تو نہیں ہیں کہ ہمارے اس بات زبان سے جو بھی بات نکلے وہ صحیح ہو۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ حرام ہے میری دلیل جو ہے جانے بغیر میری باتوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے فتوے کے طور پر پیش کرنا، دلیل کو جاننا ضروری ہے، یہ ان کی امانت ہے میرے بھائیوں۔ ائمہ نے امانت جو ہے اپنی ظاہر کی، لیکن آج لوگ جو ہے ان کی امانت کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں بلکہ ایسے ہی پیش کر دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی کہا، یہی بات کہی انہوں نے، انما انا بشر اخطئ واصیب، کہ میں ایک نارمل آدمی ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں صحیح بات بھی بتاتا ہوں، جب کبھی میں کوئی بات بتاتا ہوں اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے میچ کرتی ہے تو لے لو، اگر نہیں ہے فترکوہ، تم اس کو چھوڑ دو۔ یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی کہی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میں باتیں بہت ساری بتاتے رہتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ ہماری باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب کبھی کوئی صحیح حدیث مل جائے اس مسئلے میں تو وہی میرا مذہب ہے، میرا اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دو، حدیث صحیح ملی تو اس کو لے لو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، تو تم میری تقلید مت کرو، امام مالک کی تقلید مت کرو، امام شافعی کی، امام اوزاعی کی، امام ثوری کی، کسی کی تقلید مت کرو، بلکہ وہ جہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں تم اس کی طرف رجوع کرو، ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے مت لے لو، بلکہ اس کو دیکھو کہ وہ کہاں سے پڑھ کر کے جو ہے باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، صحیح ہے تو لو، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہی باتیں تھی، کچھ باتیں۔ زمانے میں آج بہت سارے جھوٹے لوگ موجود ہیں، ضعیف حدیث، موضوع احادیث، من گھڑت احادیث پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بتلا دی تھی، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، نئی نئی احادیث، نہ آپ اس سے پہلے کبھی سنے ہوں گے، نہ آپ کے باپ دادا کبھی جو ہے اس کو سنے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، فإیاکم وإیاہم، کہ تم لوگ ہوشیار رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں یہ لوگ آپ کو برباد نہ کر دیں، کہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں فتنے میں نہ ڈال لیں، جو ہے احتیاط کریں۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، لا تکذبوا علی فإنہ من یکذب علی یلج النار، کہ جو آدمی میرا نام لے کر کے، میرا حوالہ دے کر کے کوئی حدیث پیش کرتا ہے جبکہ وہ بات جھوٹی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب تک ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط، تحقیق کیے بغیر حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، صحیح ہے یا
کچھ بھی تحقیق کے بغیر آپ ایسے ہی پیش کر دیے جھوٹی جھوٹی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ اور واٹس ایپ میں ادھر ادھر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، تو لوگ جو ہے بغیر تحقیق کیے نبی نے فرمایا، رسول نے فرمایا، فلاں اس میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، کچھ بھی آتی ہے لوگ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے، اس کی تحقیق ہی نہیں کیا کہ صحیح ہے کہ غلط، سن لیا یا کہیں سے پڑھ لیا، بس اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اہل الحدیث یہ وہ جماعت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، ہر عالم کی عزت کرتے ہیں، ہر امام کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی باتوں کو یقیناً لیتے ہیں، ان سے دین سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک جب تک ان کی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ملتی ہیں۔ جب ان کی بات کوئی بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکراتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو، ہم ان کی بات کو نہیں لیتے۔ یہی مسلک ہمارا ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے شرعاً جو ہے مطلوب ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے گمراہ خیالات سے، عقائد سے، یا مختلف قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے اس سے بچا لے، حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔